Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. There are a number of questions people are asking about the procedure of वैज़ कि वैज़ की पेमेंट कैसे की जा सकती है। उनमें से कुछ शार्ट लिस्टेड क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं और जिनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, उनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक तो लोग ये पूछते हैं कि क्या डेबिट कार्ड के ज़रिए वैज़ की पेमेंट हो सकती है। तो मैं आपको पहले वो सारे तरीके बता देता हूँ जिनके थ्रू वैज़ की पेमेंट हो सकती है। सबसे पहले तो चेक, पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट डीडी के थ्रू भी पेमेंट हो सकती थी। और ये पेमेंट थी जो लोग लोकल थे, यानी अगर तो आप कनाडा प्रोसीड करना चाहते हैं तो कनाडा में ही आप रिहाइश पज़ीर हैं, तो फॉर यू इट वाज़ वेरी कन्वीनियंट कि आप वहाँ से अपने बैंक का चेक दे के पेमेंट कर दें या आप वहाँ से पे ऑर्डर बना दें। और अगर आउट स्टेशन है आप लेकिन विद इन द सेम स्टेट हैं तो आप जो है डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते थे। बट अब ये पेमेंट वैज़ ने टेम्परेरीली क्लोज़ की हुई है। दूसरा तरीका पेमेंट का ये था कि अगर आप यू आर बेस्ड इन पाकिस्तान और यहाँ से आपने पेमेंट करनी है तो आपके लिए यानी फ़ॉरेन जो लोग हैं उनके लिए आउट ऑफ कनाडा या अमेरिका तो वो वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पेमेंट कर सकते थे। मगर बीइंग पाकिस्तानी नेशनल वेस्टर्न यूनियन वाले कंपनीज़ को पेमेंट जो है वो अलाउ नहीं करते, यानी दे हैव सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। वो अगर आपने किसी कंपनी को अब्रॉड पेमेंट करनी है और आप इंडिविजुअल हैं तो दे डोंट अलाउ योर ट्रांजैक्शन थ्रू वेस्टर्न यूनियन। अगर आपने किसी इंडिविजुअल को भेजनी है कोई पेमेंट तो वो आप वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भेज सकते हैं। तो ये हमारे जो यहाँ पे लोकल लाज हैं उनकी वजह से ऐसा है कि वेस्टर्न यूनियन वाले दे कैन नॉट अलाउ, वो मजबूर हैं, वो नहीं कर सकते। यानी कंपनी जो है वो वैसे भी चूँकि एक कंपनी है तो उसको आप पेमेंट नहीं कर सकते। और तीसरा तरीका ये है कि आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है वो चूँकि वीज़ा या मास्टर कार्ड का पेमेंट क्रेडिट कार्ड हो तो आप उसके ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड जो है होल्डर अगर कनाडा में है या अमेरिका में है तो वो चूँकि उनका फॉर श्योर वो होता है फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है और उसी में उनका क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑपरेट होता है, तो इसलिए उससे बआसानी पेमेंट हो सकती है। और अब जो कि सवाल ये है कि क्या डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट हो सकती है। तो जब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपका लोकल करेंसी में आपका अकाउंट है और उसी अकाउंट के अगेंस्ट आपका डेबिट कार्ड है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक द पेमेंट टू वैज़ थ्रू योर डेबिट कार्ड। और अगर आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो उसका फिर आपका डेबिट कार्ड नहीं होगा, क्योंकि डेबिट कार्ड होता है कि आप एटीएम से आप ट्रांजैक्शन कर लें, तो एटीएम में चूँकि फॉरेन करेंसी विल नॉट बी अवेलेबल, तो इसलिए आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट का डेबिट कार्ड नहीं होगा। तो अगर आपका लोकल करेंसी का डेबिट कार्ड है तो आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना चाहते हैं अब्रॉड टू द वैज़ इन अमेरिका और कनाडा, तो आप यू कैन चेक योर बैंक फर्स्ट कि वेदर दे विल अकोमोडेट द पेमेंट, तो वो आपको फिर बता देंगे। मोस्ट ऑफ द बैंक डू नॉट अकोमोडेट, ये आपको मैं बेशतर ही बता रहा हूँ आप, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं कोई अगर बैंक आपको अकोमोडेट करे तो। लेकिन इसका एक और तरीका है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फैमिली फ्रेंड या दोस्त आपका ही लिव्स अब्रॉड और उसके पास डेबिट कार्ड है और फॉरेन
کرنسی اکاؤنٹ سرٹنلی باہر اس کا فارن کرنسی اکاؤنٹ ہی ہوگا. تو وہاں سے اگر وہ آپ کو فیور کرے, آپ اسے ریکویسٹ کریں, تو وہ اگر آپ کی پیمنٹ کر دے ویز کو تھرو ہیز اور ہر ڈیبٹ کارڈ, تو وہ کر سکتا ہے. اف ہی لیوز ان کینیڈا, امریکہ, اور وہ ڈیبٹ کارڈ یوز کر لے, آپ کو فیور کرے, تو یہ اس طرح وہ کر سکتا ہے. ان لوکل پاکستان میں موسٹ آف دا بینکس ڈو ناٹ اکاموڈیٹ سچ لائک پیمنٹس ان فارن کرنسی آؤٹ سائڈ پاکستان. ایک چیز ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ کویشچن ہے کہ کیا ایویلویشن کروانے کے بعد آپ جو ہے کوئی اور سرٹیفکیٹ یا ڈگری ایڈ کر سکتے ہیں اسی پیمنٹ میں جو آپ نے پہلے ویز کو پیمنٹ کی, اور اس کے اگینسٹ انہوں نے آپ کی ایویلویشن کر دی اور ایکولنس سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کر دیا. اب آپ کو یاد آ گیا کہ جی وہ تو میرا فلاں ڈگری جو تھی اوپن یونیورسٹی سے میں نے بی ایڈ کیا تھا, ایم ایڈ کیا تھا, تو وہ تو میں نے شامل ہی نہیں کیا, اور تو وہ اس کی میں کروانی ہے. تو اب آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. اب یور دیٹ پرٹیکولر اکاؤنٹ جو آپ نے کریٹ کیا تھا فار پرٹیکولر ٹرانزیکشن, جو آپ نے ایویلیویشن جن سرٹیفکیٹس کی ڈگریز کی آپ نے کروانی تھی, وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. دی سبجیکٹ از اوور ناؤ. اب آپ نے فردر کوئی کروانا ہے تو دیٹ ول بی اے نیو اکاؤنٹ. آپ پھر ایک اکاؤنٹ بنائیں گے اور پھر اس میں ریکویسٹ کریں گے فار دی سرٹن ڈگری جو بھی آپ چاہ رہے ہیں, یہ سرٹیفکیٹ ہے, اور اس کی پھر جنریٹ ہوگی انوائس, اور اس کی پیمنٹ ریفلیکٹ ہوگی. اس جو بھی وہ فگر آئے گی اس کی آپ پیمنٹ کریں گے, تو پھر وہ اکارڈنگلی اس کی وہ ایویلیویشن کر کے تو وہ ایکولنس یا ایویلیویشن سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو کر دیں گے. تیسرا سوال ہے کہ کیا ایل ایل بی کی جو ڈگری ہے اس کو وہ کون سی ایجوکیشن ڈگری کے ایکولنس وہ کنسیڈر کرتے ہیں؟ تو فی الحال تو ایز وی آر ٹاکنگ ان جولائی 2021, تو اس میں ابھی تک تو وہ آپ کی ایل ایل بی کو گریجویشن کے ایکول کنسیڈر کرتے ہیں. آلدو یہ کافی دیر سے 3 ایئرس پروگرام ہو گیا ہے. پہلے 2 ایئرس تھا, پھر 3 ایئرس ہو گیا, اب تو یہ 5 ایئرس ہو گیا ہے. بٹ جو پرانے جنہوں نے ایل ایل بی کیا ہوا ہے وہ 3 ایئرس کے فی الحال ہیں. ابھی 5 ایئرس کی لاٹ جو ہے وہ نہیں آئی. تو 3 ایئرس والوں کی بھی اگر 14 ایئرس گریجویشن تک ایجوکیشن لے لیں اور 3 ایئرس ایل ایل بی کی لے لیں تو یہ 17 ایئرس ایجوکیشن بن جاتی ہے. اصولاً تو انہیں ماسٹر کے ایکولنٹ انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے, بٹ وہ فی الحال نہیں کرتے. کل شاید کرنا شروع کر دیں کیونکہ اب تو وہ 5 ایئرس کا ہو گیا ہے. آلدو اس میں ایک اور بھی پازیٹیو چینج آ چکی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایچ ای سی نے ایل ایل بی کو پاکستان میں ماسٹر ڈگری کے ایکویلنٹ کنسیڈر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے, اینڈ دیٹ از اویلیبل آن ریکارڈ. تو وہ آپ ایچ ای سی سے لے بھی سکتے ہیں. لیکن ویز کے ساتھ اس سلسلے میں کارسپونڈنس ہو چکی ہے. میں نے خود لکھا بیکاز میرا اپنا کیس بھی تھا, تو میں نے انہیں اس سلسلے میں ان کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا, لیکن انہوں نے اس کے باوجود کنسیڈر نہیں کیا اور ایگری نہیں کیا. تو یہ ہو گیا جی ایل ایل بی کے سلسلے میں آپ کے کویشچن کا جواب. اور اب جو ہے تھوڑا سا میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ ویز جو ہے وہ کیا ہے. دس از ایبریویشن آف ورلڈ ایجوکیشن سروسز, اور یہ ایویلویٹ کرتے ہیں آپ کی جو سرٹیفکیٹ اور ڈگریز ہیں ان کی ایویلویشن کر کے آفٹر اس کی ویریفیکیشن فرام دی ایچ ای سی, جو آپ کے بی اے اور اس کے بعد کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی ایچ ای سی کی ویریفیکیشن کے بعد اس کو وہ ایویلویٹ کرتے ہیں. اور بڑا ان کا کوئک پروسیجر ہے.
اور ان کی ایویلویشن اور ایکویلنس جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے بعد ہی آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ امریکہ یا کینیڈا میں کنسیڈر کی جاتی ہے. ادروائز وہ آپ کی جو لوکل ایجوکیشن ہے اس کو وہ مانتے نہیں ہیں. تو وہاں پر اگر آپ نے اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ اگر آپ نے کینیڈا یا امریکہ میں جانا ہو فار دا پرپز آف امپلائمنٹ یا فار دا پرپز آف فردر ایجوکیشن یا فار دی پرپز آف PR یعنی پرماننٹ ریزیڈنس اگر آپ کو ریکوائر ہے, امیگریشن کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کو ایویلویشن کی ضرورت پیش آتی ہے. تو آپ ویز کو اپلائی کرتے ہیں, وہاں پہ ایک اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں. اس کا پروسیجر جو ہے دوبارہ آلریڈی اس کے اوپر ایک مختصر سی میری ویڈیو موجود ہے, لیکن ایک ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ جلد آپ کو دیں گے کہ اس کا اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس طرح کر کے اس کی انوائس جنریٹ ہوتی ہے اور فردر پروسیجر جو ہے وہ کس طرح کر کے اختیار کیا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ